نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا بہت ہی مبارک اور بڑا دن ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے بڑی اس کے اندر اللہ کی نعمت ہے اور شکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان سے محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ ہم بس خوش ہو جائیں کہ بھئی آزاد ہو گئے، اب جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ لا الہ الا اللہ کے لیے دی تھی۔ یہ ملک جو بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا۔ اس وقت جو نعرے لگے تھے وہ یہ تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج جو علماء کرام، دیندار حضرات اس لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے میدان کے اندر ہیں، نعوذ باللہ ان کو برا بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف نعوذ باللہ سازشیں کی جاتی ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ یہ اسلام کے نظام کی کوشش نہ کریں۔ آپ مجھے اندازہ تو لگائے کتنے بڑے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اگر آج ہم مسلمان قوم اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے دنیا کی چیزوں میں لگ جائیں گے، اور ہم اپنے اس اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ملک دیا تھا، یا ہمارے بڑوں نے جس کے لیے قربانیاں دی تھی، یہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، اگر آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، کہ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد نعوذ باللہ یہ پاکستانی قوم اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتی، محنت نہیں کرتی، تو پھر اس کے بعد یہ پوری کی پوری قوم مجرم ہے۔ اور یہ ایک دن کا جرم نہیں ہے، یہ 75 سالوں کا جرم ہے حضرت۔ اور اس کے بعد یہ انفرادی توبہ، اس سے توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اجتماعی توبہ بھی یہ کہ توبہ کر کے اس نظام کے لیے اپنی اپنی کوشش شروع کر دیں۔ ہر آدمی اپنی پوری کوشش کرے کہ اسلام کے نظام کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے